بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرے چینل سدھ اوریجنل پر خوش آمدید۔ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خوش باش ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کی ڈھیروں ڈھیر نعمتیں اور برکتیں آپ پر نازل ہوں۔ تو چلیے چلتے ہیں، شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ عمران سیریز بلیک ہاؤنڈز 19ویں قسط۔ یہ سب کسی غلط فہمی کا نتیجہ ہے جناب، میرا کسی گروپ سے کوئی تعلق نہیں ہے، میں تو سیدھا سادہ سا تاجر ہوں۔ یعقوب نے جواب دیا، کوڑا لے آؤ رندھیر، میں دیکھتا ہوں اس میں برداشت کا مادہ کتنا ہے۔ سورما نے غصیلے لہجے میں کہا، اور رندھیر تیزی سے ایک دیوار کی طرف بڑھا اور اس نے دیوار کے ساتھ لٹکا ہوا ایک کوڑا ہک سے نکالا اور واپس آ کر سورما کے ہاتھ میں دے دیا، اور دوسرے لمحے کمرہ یعقوب کی چیخوں اور کوڑے کی خوفناک آواز سے گونج اٹھا۔ سورما انتہائی بے دردی سے یعقوب پر کوڑے برسائے چلا جا رہا تھا۔ بولو کہاں ہے وہ گروپ، بولو ورنہ کھال اتار دوں گا، سورما نے چیختے ہوئے کہا۔ مجھے نہیں معلوم، مجھے نہیں معلوم، یعقوب نے انتہائی درد بھرے لہجے میں کہا، اور سورما کا ہاتھ پہلے سے زیادہ بھرپور انداز میں چلنے لگ گیا۔ یعقوب کا پورا جسم کوڑوں کی ضربوں سے زخمی ہو گیا تھا اور پھر اس کی گردن ڈھلک گئی۔ اسے پانی پلاؤ، سورما نے ہاتھ روکتے ہوئے کہا، اور رندھیر سر ہلاتا ہوا واپس دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ بعض یہ لوگ انتہائی سخت جان ہوتے ہیں اور اپنے کاز کی خاطر جان تک دینے سے بھی گریز نہیں کرتے، اور یہ ان کا لیڈر ہے، اس لیے اس طرح کے تشدد کے سامنے زبان نہیں کھولے گا۔ آکاش نے کہا۔ تو پھر سورما نے کہا، باس اگر آپ اجازت دیں تو میں ان کی زبان کھلواؤں۔ آکاش نے کہا، کس طرح؟ سورما نے چونک کر پوچھا۔ اس کی ایک بیٹی ہے، اس کا نام زرینہ ہے، بے حد خوبصورت اور نوجوان ہے۔ اگر اسے اغوا کر کے یہاں لایا جائے اور پھر اسے دھمکی دی جائے کہ اس کی آنکھوں کے سامنے اس کی بیٹی کو بے عزت کیا جائے گا تو مجھے یقین ہے کہ یہ زبان کھول دے گا۔ آکاش نے جواب دیتے ہوئے کہا، او واقعی یہ کامیاب طریقہ ہے، آؤ میرے ساتھ، سورما نے کہا، اور کوڑا وہیں پھینک کر وہ واپس دروازے کی طرف مڑ گیا۔ آکاش بھی اس کے پیچھے تھا۔ رندھیر انہیں راستے میں ملا، اس کے ہاتھ میں پانی سے بھرا ہوا جگ تھا۔ ابھی اس کی ضرورت نہیں ہے، آؤ، تم نے ایک اور کام کرنا ہے، سورما نے کہا، اور رندھیر سر ہلاتا ہوا ان کے پیچھے واپس چل پڑا۔ ایک دفتر نما کمرے میں پہنچ کر جب سورما نے آکاش کی بات رندھیر کو بتائی تو رندھیر نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ آکاش کی بات درست ہے باس، یہ آدمی واقعی زبان کھول دے گا، رندھیر نے کہا۔ تو پھر اس کی بیٹی کو اغوا کرنے کا کام تم نے کرنا ہے، ابھی اور اسی وقت، سورما نے کہا۔ ٹھیک ہے، لیکن اس کی بیٹی کہاں رہتی ہے، اس کے بارے میں تفصیل، رندھیر نے کہا۔ میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں، میں اسے اچھی طرح پہچانتا ہوں اور یعقوب کی رہائش گاہ بھی جانتا ہوں، آکاش نے کہا۔ فوراً جاؤ اور جس قدر جلدی سے اغوا کر کے لے آ سکو لے آؤ، سورما نے کہا، اور آکاش اور رندھیر مڑے اور دروازے کی طرف بڑھتے چلے گئے۔ عمران اور اس کے ساتھی لانڈری والے ٹرک میں چھپ کر جانے کے لیے تیار بیٹھے تھے، لیکن یعقوب ٹرک لے کر نہ آیا تھا۔ حالانکہ اس نے وعدہ کیا تھا کہ وہ آدھے گھنٹے کے اندر اندر ٹرک کے ساتھ یہاں پہنچ جائے گا، لیکن اب 1 گھنٹے سے زیادہ وقت ہو گیا تھا، لیکن وہ واپس نہ آیا تھا۔ کہیں کوئی گڑبڑ نہ ہو گئی ہو، عمران نے پریشان ہوتے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے میز پر رکھے ہوئے فون کا ریسیور اٹھایا اور تیزی سے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ تھوڑی دیر تک گھنٹی بجتی رہی، پھر کسی نے دوسری طرف سے ریسیور اٹھا لیا۔ کون ہے؟ بولنے والے کا لہجہ بے حد متوحش سا تھا۔ یعقوب صاحب ہے، میں ان کا دوست پرنس بول رہا ہوں، عمران نے آواز بدل کر کہا۔ او نہیں جناب، وہ اگر یہاں ہوتے تو یہ خوفناک واقعہ نہ ہو سکتا تھا، دوسری طرف سے اسی طرح متوحش لہجے میں جواب دیا گیا۔ کیا مطلب؟ کیسا خوفناک واقعہ؟ عمران نے چونک کر پوچھا۔ جناب، ابھی 10 منٹ پہلے یہاں چند آدمی اچانک داخل ہوئے، انہوں نے فائرنگ کر کے سب ملازمین کو ہلاک کر دیا۔ میں بھی ان کا ملازم ہوں، باورچی ہوں۔ میں کچن میں تھا، فائرنگ کی آوازیں اور ملازموں کی چیخیں سن کر میں ڈر کر پینٹری میں چھپ گیا، پھر میں نے یعقوب صاحب کی بیٹی زرینہ کی چیخیں سنی، پھر خاموشی چھا گئی۔ جب میں باہر نکلا تو میں نے دیکھا کہ زرینہ غائب تھی۔ میں نے یعقوب صاحب کے مینیجر اسلم صاحب کو فون کیا ہے اور اسی دوران آپ کی کال آ گئی ہے، دوسری طرف سے اسی طرح متوحش لہجے میں بتایا گیا۔ او، کس نے کیا ہے اغوا، کیا تم اندازہ لگا سکتے ہو؟ عمران نے ہونٹ بھینچتے ہوئے کہا۔ جی میں کیا کہہ سکتا ہوں، دوسری طرف سے ملازم نے جواب دیا۔ سنو، جیسے ہی اسلم صاحب آئے ہیں تم انہیں بتا دینا کہ وہ پرنس سے بات کریں، وہ میرا فون نمبر جانتے ہیں، عمران نے کہا۔ اچھا جی، او 1 منٹ جناب، میرا خیال ہے اسلم صاحب کی آواز آ رہی ہے، یہ کار آ رہی ہے، ملازم نے چونکتے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھ ہی ریسیور علیحدہ رکھے جانے کی آواز سنائی دی۔ ہیلو، کون صاحب بول رہے ہیں؟ چند لمحوں بعد ایک دوسری آواز سنائی دی۔ تم اسلم ہو؟ میں پرنس ہوں، تم یعقوب صاحب کے ساتھ ہمارے پاس آئے تھے، عمران نے کہا۔ او ہاں جناب، یہاں تو غضب ہو گیا ہے، یعقوب صاحب کو بھی اغوا کر لیا گیا ہے اور ان کی بیٹی زرینہ کو بھی، اسلم نے کہا۔ تو عمران اس کی بات سن کر تقریباً کرسی سے اچھل پڑا۔ کیا کہہ رہے ہو تم؟ یعقوب کو اغوا کر لیا گیا ہے؟ کب؟ کیسے؟ عمران نے پوچھا۔
جناب یعقوب صاحب لانڈری کے ٹرک ڈرائیور سے ملنے کے لیے شامی کے باہر کھڑے تھے کہ اچانک ایک کار وہاں آ کر رکی۔ اس میں سے دو افراد نکلے اور انہوں نے یعقوب صاحب کے سر پر راڈار مارا اور پھر انہیں کار میں ڈال کر لے گئے۔ وہاں ہمارے ایک آدمی کا بک سٹال ہے۔ اس نے مجھے اطلاع دی کہ تو میں نے ان کا کھوج لگانے کی کوشش شروع کر دی۔ اس آدمی نے اس کار کا نمبر دیکھ لیا تھا اور ابھی مجھے یہاں آنے سے پہلے اطلاع ملی کہ اس کار کو ٹمپل کالونی کی ایک کوٹھی میں جاتے دیکھا گیا ہے۔ اسی لمحے ملازم کا فون آ گیا اور مجھے فوراً یہاں آنا پڑا۔ نہ جانے یہ اچانک کیا چکر چل گیا ہے، اسلم نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ اس کوٹھی کا نمبر جہاں کار کو جاتے دیکھا گیا ہے؟ عمران نے پوچھا۔ جناب اس کوٹھی کا نمبر 18 بتایا گیا ہے، اسلم نے کہا۔ ٹھیک ہے، تم زرینہ کے اغوا کے بارے میں کام کرو، میں خود اس کوٹھی کو چیک کرتا ہوں، عمران نے کہا اور پھر ریسیور رکھ کر وہ ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ آؤ اب ہمیں خود ایکشن میں آنا ہوگا، اسپیشل بیگ ساتھ لے لو، عمران نے ساتھیوں سے مخاطب ہو کر کہا اور تیزی سے بیرونی دروازے کی طرف دوڑ پڑا۔ باقی ساتھی بھی اس کے پیچھے اور چند لمحوں بعد وہ سب ایک کار میں بیٹھے ہوئے یعقوب کی طرف سے مہیا کردہ اس رہائش گاہ سے نکل کر چوک کی طرف بڑھے چلے جا رہے تھے۔ ڈرائیونگ سیٹ پر عمران تھا جبکہ صفدر اور صدیقی سیٹ پر اکٹھے بیٹھے ہوئے تھے۔ عقبی سیٹ پر تنویر، کیپٹن شکیل اور نعمانی تھے۔ کار ہاتھ تیز رفتاری سے کالونی کے چوک پر پہنچی اور پھر تیزی سے دائیں طرف جانے والی سڑک پر مڑ گئی۔ کیا آپ کو اس کالونی کے محلے وقوع کا علم ہے؟ ساتھ بیٹھے ہوئے صفدر نے کہا۔ ہاں، میں نے نقشے کو غور سے پڑھا ہے، عمران نے مختصر لفظوں میں کہا اور سب ساتھی خاموش ہو گئے۔ کار ہاتھی تیز رفتاری سے آگے بڑھی چلی جا رہی تھی کہ اچانک دور سے انہیں سڑک کے کنارے پولیس کی گاڑیاں نظر آئیں، وہاں چیکنگ ہو رہی تھی۔ آپ لوگ خاموش رہیں گے، عمران نے اپنے ساتھیوں سے مخاطب ہو کر کہا اور کار کو آگے بڑھاتا ہوا تیزی سے ایک پولیس کار کے قریب لے جا کر روک دی۔ ہیلو آفیسر، بلیک ہاؤنڈ اسپیشل کارڈ ایمرجنسی مشن، عمران نے تیز لہجے میں آفیسر سے کہا۔ او یس سر، آپ جا سکتے ہیں، آفیسر نے مدبانہ لہجے میں کہا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے چیخ کر سڑک پر موجود پولیس والوں کو عمر کی عمران کی کار کو راستہ دینے کا حکم دینا شروع کر دیا۔ پولیس کے سپاہی تیزی سے ادھر ادھر ہو گئے اور عمران تیزی سے کار کو آگے بڑھائے لیے چلا گیا۔ یہ تو بہت بڑا مسئلہ حل ہو گیا، یہ اسپیشل کارڈ کیا ہے؟ صفدر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میں کسی زمانے میں اسپیشل مطلب ٹیکنیکل لباس پہننے کا بے حد شوقین تھا، انہوں نے میری نقل کی ہے۔ حکومت کی طرف سے بلیک ہاؤنڈز کو جو کارڈ دیا گیا ہے، اس کا کوڈ نام اسپیشل کارڈ رکھا گیا ہے۔ اس کارڈ کی وجہ سے فوج اور پولیس حکم کے تابع ہو جاتی ہے، لیکن یہ کارڈ شک ہونے پر باقاعدہ چیک کیا جاتا ہے، اس لیے میں نے ساتھ ہی ایمرجنسی مشن کا اضافہ کر دیا تھا، اس لیے بات بن گئی، عمران نے جواب دیا اور اس کے ساتھیوں نے اس بات پہ سر ہلا دیے۔ یہ یعقوب اور اس کی بیٹی کو کس نے اغوا کیا ہوگا؟ اچانک صفدر کے ساتھ بیٹھے ہوئے صدیقی نے پوچھا۔ ظاہر ہے یہ کام بلیک ہاؤنڈز ہی کرا سکتی ہے، انہیں یقیناً کسی طرح علم ہو گیا ہوگا کہ ہم یعقوب کے پاس چھپے ہوئے ہیں، اور میرا اندازہ ہے کہ جب یعقوب نے باوجود تشدد کے زبان نہ کھولی ہوگی تو ان درینوں نے اس کی زبان کھلوانے کے لیے اس کی بیٹی کو اغوا کرایا ہوگا، عمران نے کہا۔ اور پھر ایک موڑ کاٹ کر جب اس نے کار آگے بڑھائی تو کار ایک رہائشی کالونی میں داخل ہوگی۔ کالونی کے نام کا بڑا سا بورڈ بھی چوک پر موجود تھا، اور یہ وہی نام تھا جو مینیجر اسلم نے عمران کو بتایا تھا۔ ہو سکتا ہے اس کوٹھی میں بلیک ہاؤنڈز کا اڈا ہو اور ہم نے انہیں زندہ پکڑنا ہے، اس لیے اس کوٹھی پر پہلے بے ہوش کرنے والی گیس سے کیپسول فائر کیے جائیں گے، پھر عقبی طرف سے ہم اندر جائیں گے، عمران نے کالونی میں داخل ہوتے ہی کہا، اور صفدر نے جلدی سے اپنے سامنے رکھا ہوا اسپیشل بیگ کھولنا شروع کر دیا۔ اور جب عمران نے کار ایک سائڈ پر کر کے روکی تو وہ بیگ میں سے کیپسول فائر کرنے والا پسٹل نکال چکا تھا۔ بیگ سے میگزین نکال کر اس نے اس میں فٹ کیا اور عمران کی طرف دیکھنے لگا۔ ہو سکتا ہے اڈے کی نگرانی ہو رہی ہو، اس لیے تم پہلے اکیلے جا کر گیس فائر کرو، پھر ہمیں اشارہ کر دینا، عمران نے صفدر سے کہا، اور صفدر سر ہلاتا ہوا کار سے نیچے اتر گیا۔ صدیق چونکہ دروازے کی طرف بیٹھا ہوا تھا اس لیے وہ پہلے ہی نیچے اتر گیا تھا۔ صفدر تیزی سے چلتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ مطلوبہ کوٹھی سڑک کے اس پار تقریباً 100 گز دور تھی اور یہاں ہر کوٹھی کے آمنے سامنے اور سائیڈوں میں سڑکیں موجود تھیں، اس طرح ہر کوٹھی کے گرد سڑک تھی۔ صفدر سڑک پار کر کے آگے بڑھ گیا اور پھر چند لمحوں بعد وہ اس کوٹھی کی سائیڈ روڈ پر مڑ کر ان کی نظروں سے غائب ہو گیا۔ کوٹھی کا پھاٹک بند تھا۔ عمران اور اس کے ساتھیوں کی نظریں کوٹھی پر ہی جمی ہوئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد صفدر اس سڑک کے موڑ پر نمودار ہوا اور اس نے ہاتھ ہلا کر انہیں محسوس اشارہ کیا، تو وہ سب کار سے نیچے اترے اور پھر تیزی سے سڑک پار کر کے اس کوٹھی کی طرف بڑھ گئے۔ عقبی طرف سنسان علاقہ ہے اور چار دیواری بھی زیادہ بلند نہیں ہے، صفدر نے کہا، اور وہ سب تیزی سے سر ہلاتے ہوئے سائڈ سڑک سے ہوتے ہوئے دوسری طرف کو پہنچ گئے، اور چند لمحوں بعد ایک ایک کر کے وہ دوسری دیوار کراس کر کے اندر پہنچے اور تیزی سے آگے بڑھنے لگے۔ عمارت پر خاموشی طاری تھی۔ عمارت کی سائڈ پر ایک پتلی سی گلی تھی، وہ اس گلی میں داخل ہو کر سامنے کے رخ کی طرف بڑھنے ہی لگے تھے کہ یکلحظ ترر کی تیز آوازیں ان کے دوسری طرف اور سامنے کی طرف سے آتی سنائی دیں، اور وہ سب دیکھ کر بے اختیار اچھل پڑے کہ گلی کے دوسری طرف اور سامنے کی طرف ٹھوس دیواری
فولادی چادریں آ گئی تھیں کیونکہ عمارت کی طرف سے شیڈ بڑھ کر دیوار کے اوپر تک چلا گیا تھا، اس لیے اوپر باقاعدہ چھت تھی اور ابھی وہ چونک کر یہ سب کچھ دیکھ ہی رہے تھے کہ انہیں چھت پر سے کرر کرر کی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ سائیڈوں پر ہو جاؤ، سائیڈوں پر، عمران نے سائیڈ کی دیوار سے چھلانگ لگاتے ہوئے کہا، اور وہ سب پلک جھپکنے میں گلی کی سائیڈ دیواروں سے جا چپکے اور بس ایک لمحے کے ہزارویں حصے کا فرق رہ گیا، ورنہ وہ سب چھت سے برسنے والی گولیوں کی زد میں آ کر ختم ہو جاتے۔ چھت میں ایک کتار کی صورت میں گنوں کے منہ دکھائی دے رہے تھے جن میں سے گولیاں تیزی سے برس رہی تھیں۔ یہ بارش چند لمحوں کے لیے ہوئی اور پھر خاموشی طاری ہو گئی۔ اب درمیان میں آ جاؤ جلدی، عمران نے چیخ کر کہا، اور وہ سب چابی بھرے کھلونوں کی طرح اچھل کر عین درمیان میں آ گئے، لیکن ان سب کے چہرے بری طرح بگڑے ہوئے تھے اور ان کی نظریں چھت سے نظر آنے والی گنوں کے دہانوں پر جمی ہوئی تھیں، کیونکہ اگر اس پر فائرنگ ہوتی تو پھر ان میں سے ایک بھی نہ بچ سکتا تھا۔ مگر دوسرے لمحے کرر کرر کی آوازوں کے ساتھ ہی گنوں کے دہانے دائیں بائیں تبدیل ہونے لگے، ایک دہانہ دائیں طرف اور دوسرا بائیں طرف، اور اس کے ساتھ ہی ایک بار پھر راختاری فائرنگ کی تیز آوازوں سے گونج اٹھی، لیکن اس پر گولیاں درمیان میں پڑنے کی بجائے دائیں بائیں دیواروں اور سائیڈوں پر بارش کی طرح برس رہی تھیں۔ اب جیسے ہی فائرنگ بند ہو تم سب نے یہیں اسی طرح ڈھیر ہو جانا ہے جیسے تم سب پہلی فائرنگ سے ہی ہٹ ہو چکے ہو، عمران نے تیز لہجے میں کہا۔ لیکن عمران صاحب، اگر ان کو خون نہ نظر آئے تو وہ شاید دوبارہ درمیان میں فائر کھول دیں، عمران کے ساتھ موجود صفدر نے فوراً جواب دیا۔ فکر نہ کرو، اس سسٹم میں صرف سائے نظر آتے ہیں، خون اور دوسری تفصیلات نہیں نظر آتی، عمران نے کہا، اور پھر جیسے ہی فائرنگ بند ہوئی وہ سب تیزی سے درمیان میں ٹیڑھے میرے انداز میں گرتے چلے گئے اور چند لمحوں بعد راہداری چھت سے نکلنے والی تیز روشنیوں سے بھر گئی، لیکن یہ روشنیاں صرف چند سیکنڈز تک رہیں پھر غائب ہو گئیں، اور اس کے ساتھ ہی عمران اس طرح کپڑے جھاڑتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا جیسے ڈرامے کا پردہ گرنے کے بعد مرنے کی اداکاری کرنے والے اداکار اٹھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ آؤ ہم نے فاسٹ ایکشن کرنا ہے، وہ لوگ اب مطمئن ہوں گے، عمران نے کہا، اور اس کے ساتھی جو سب کھڑے ہوئے تھے تیز تیز قدم اٹھاتے آگے موجود فولادی دیوار کی طرف بڑھنے لگے۔ بے ہوش کر دینے والی گیس تو انتہائی زود اثر تھی اور میں نے 10 کیپسول فائر کیے تھے، پھر ان کا اس پر اثر کیوں نہیں ہوا، صفدر نے کہا۔ ہو سکتا ہے یہ سب کچھ نیچے تہہ خانوں سے کیا جا رہا ہو اور اوپر کی منزل میں لوگ بے ہوش پڑے ہوں، بہرحال ابھی پتہ چل جائے گا، عمران نے کہا، اور پھر وہ اس فولادی چادر کے قریب دونوں طرف دیواروں سے پشت لگا کر کھڑے ہو گئے۔ چند لمحوں بعد سرر سرر کی تیز آوازوں کے ساتھ ہی دوسری طرف اور سامنے کی طرف فولادی چادریں نیچے زمین پر غائب ہو گئیں، لیکن وہاں کوئی آدمی موجود نہ تھا۔ آؤ، میرا اندازہ درست ہے، آپریٹر نیچے ہے اور اب وہ نیچے سے اوپر آئے گا، عمران نے کہا، اور تیزی سے دوڑتا ہوا گلی پار کر کے عمارت کے سامنے کے رخ پہنچ گیا۔ وہاں برآمدے میں 4 مسلح افراد بے ہوش پڑے ہوئے تھے، اسی لمحے انہیں راہداری کی طرف سے 2 آدمیوں کے قدموں کی تیز آوازیں سنائی دیں اور وہ سب برآمدے کی دیواروں کے ساتھ لگ کر کھڑے ہو گئے۔ دوسرے لمحے مشین گنوں سے مسلح 2 آدمی تیزی سے راہداری سے باہر نکلے اور عمران اور صفدر بھوکے عقابوں کی طرح ان پر ٹوٹ پڑے اور ان دونوں کے حلق سے چیخیں نکلیں، لیکن پھر کٹاک کٹاک کی آوازوں کے ساتھ ہی ان کے پھڑکتے ہوئے جسم یکلخت ساکت ہو گئے اور عمران اور صفدر جنہوں نے انہیں قابو کیا ہوا تھا ایک جھٹکے سے نیچے پھینک دیا۔ تنویر، تم یہی رکو گے، عمران نے راہداری کی طرف مڑتے ہوئے کہا، اور پھر وہ دوڑتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ باقی ساتھی اس کے پیچھے تھے اور تھوڑی دیر بعد جب وہ مختلف کمروں سے گزر کر ایک کمرے میں داخل ہوئے تو بری طرح چونک پڑے، کیونکہ دیوار کے ساتھ زنجیروں سے زخمی یعقوب جکڑا ہوا تھا، اس کی گردن ڈلکی ہوئی تھی اور اس کے سامنے ایک نوجوان لڑکی تقریباً عریاں لیٹی ہوئی تھی۔ اس لڑکی کے ہاتھ اور پیر رسیوں سے باندھ دیے گئے تھے، لیکن لڑکی بھی بے ہوش پڑی ہوئی تھی، اس کے پھٹے ہوئے کپڑے بھی ساتھ ہی پڑے ہوئے تھے۔ ایک کرسی پر ایک آدمی بے ہوش پڑا تھا، جبکہ لڑکی کے ساتھ 2 قوی ہیکل آدمی بھی اسی انداز میں گرے ہوئے تھے جیسے وہ اس لڑکی سے دست درازی کی کوشش کرتے ہوئے اچانک بے ہوش ہو کر گر پڑے ہوں۔ عمران نے اندر داخل ہوتے ہی بجلی کی سی تیزی سے اپنا کوٹ اتار کر لڑکی کے جسم پر ڈال دیا۔ اب اس کی پشت سے ایک پتلا سا بیگ بندھا ہوا نظر آ رہا تھا۔ جاؤ، جتنے لوگ یہاں نظر آئے ان سب کو گولیوں سے اڑا دو، نیچے تہہ خانہ بھی چیک کر لینا، جلدی کرو، عمران نے چیخ کر کہا اور سب ساتھی تیزی سے مڑے اور اس کمرے سے باہر نکل گئے۔ عمران نے آگے بڑھ کر لڑکی کے پیروں اور ہاتھوں میں بندھی ہوئی رسیاں کھول دیں، اس کا چہرہ پتھر کی طرح سخت نظر آ رہا تھا۔ پھر وہ تیزی سے زنجیروں سے بندھے ہوئے یعقوب کی طرف بڑھا، اس نے اپنی پشت پر لدے ہوئے بیگ میں سے ایک چھوٹی سی شیشی نکالی اور اس کا ڈھکنا اتار کر وہ یعقوب کی ناک کی طرف بڑھاتے بڑھاتے رک گیا۔ دوسرے لمحے اس نے ہاتھ واپس کھینچ کر ڈھکنا لگا دیا اور شیشی بھی بیگ میں ڈال کر وہ کمرے کے بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ اسی لمحے سے صفدر آتا ہوا دکھائی دیا۔ صفدر، یعقوب کی لڑکی نیم عریاں ہے، اس کے لیے یہاں سے کوئی مردانہ قمیض ڈھونڈ لاؤ،
جلدی کرو، عمران نے دور سے صفدر کے نمودار ہوتے ہی چیخ کر کہا اور صفدر رک کر مڑا اور بھاگتا ہوا واپس چلا گیا، جبکہ عمران مڑ کر واپس اسی کمرے میں آ گیا۔ تھوڑی دیر بعد صفدر اور اس کے ساتھ کیپٹن شکیل، صدیقی اور نعمانی بھی آ گئے۔ 20 کے قریب افراد تھے، سب ختم کر دیے گئے ہیں۔ نیچے تہہ خانے میں تو واقعی مشینری کا سا جال بچھا ہوا ہے، لیکن وہاں کوئی آدمی نہیں ہے، نعمانی نے کہا۔ ٹھیک ہے، تم سب باہر جاؤ، میں اس لڑکی کو ہوش میں لے آتا ہوں۔ پھر جب یہ قمیض پہن لے گی تو پھر ہم اندر آئیں گے، عمران نے صفدر کے ہاتھ سے مردانہ قمیض لیتے ہوئے کہا، اور پھر پشت پر موجود بیگ میں سے اس نے وہی پہلے والی شیشی نکالی اور اس کا ڈھکنا کھول کر اس کا دہانہ اس لڑکی کی ناک سے لگا دیا۔ چند لمحوں بعد اس نے ہاتھ واپس کھینچا اور ڈھکنا لگا کر اس نے شیشی واپس جیب میں ڈال لی۔ عمران کے ساتھ کمرے سے باہر جا چکے تھے۔ عمران بھی قدم بڑھاتا تیزی سے کمرے کے درمیان آ کر رک گیا۔ اسی لمحے اس نے لڑکی کے جسم میں حرکت کے آثار دیکھے اور عمران تیزی سے باہر آ کر سائیڈ میں ہو گیا۔ عمران کے ساتھی راہداری میں ایک طرف موجود تھے۔ اسی لمحے عمران کو لڑکی کی کراہ اور پھر چیخ کی آواز سنائی دی۔ مس زرینہ، ہم دوست ہیں، تمہارے ہاتھ اور پیر کھول دیے گئے ہیں اور ایک مردانہ قمیض ہم نے ساتھ رکھ دی ہے۔ ہم باہر ہیں، تم پہلے یہ قمیض پہن لو، عمران نے اونچی آواز میں کہا۔ کک کک، کون ہو تم؟ او یہ سب کیا ہے؟ زرینہ کی حیرت بھری چیختی ہوئی آواز سنائی دی۔ ہم تمہارے والد یعقوب صاحب کے دوست ہیں اور تمہیں اور تمہارے والد کو چھڑانے یہاں آئے ہیں۔ فکر مت کرو، یہاں موجود سب لوگ ہلاک ہو چکے ہیں۔ تم جلدی سے قمیض پہن لو تاکہ میں اندر آ کر تمہارے والد کو ہوش میں لا سکوں۔ عمران نے نرم اور اونچے لہجے میں کہا۔ اچھا اچھا، او خدایا تیرا شکر ہے، او اندر سے زرینہ کی سہمی ہوئی آواز سنائی دی اور عمران خاموش کھڑا رہا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اس لڑکی کے ساتھ بے ہوش ہونے سے پہلے جو حالات گزر رہے تھے ان کا رد عمل ایسا ہی ہونا چاہیے تھا۔ آ جاؤ، میں نے قمیض پہن لی ہے۔ چند لمحوں بعد اندر سے زرینہ کی آواز سنائی دی اور عمران تیزی سے آگے بڑھ کر اندر داخل ہو گیا۔ لڑکی سے حیرت سے دیکھ رہی تھی، ویسے اس نے قمیض پہن لی تھی۔ عمران نے آگے بڑھ کر اپنا کوٹ اٹھایا اور اسے پہن کر اس نے ہاتھ میں موجود چھوٹی سی شیشی کا ڈھکنا کھولا اور آگے بڑھ کر اس نے یعقوب کی ناک سے شیشی کا دہانہ لگایا اور چند لمحوں بعد ہاتھ کھینچ کر اس کا ڈھکنا باندھ کر پھر شیشی کو کوٹ کی جیب میں ڈال لیا۔ عمران کے ساتھی بھی اندر آ چکے تھے جبکہ لڑکی ایک طرف ہو کر کھڑی ہو گئی تھی۔ ویسے اس کے چہرے پر ابھی تک خوف کے تاثرات نمایاں تھے۔ چند لمحوں بعد ہی یعقوب کے جسم میں حرکت ہوئی اور پھر اس کی آنکھیں کھل گئی، مگر اس کے ساتھ ہی وہ ہذیانی انداز میں چیخنے لگا۔ یہ ظلم مت کرو، میری معصوم بیٹی کے ساتھ یہ ظلم مت کرو، یعقوب نے ہذیانی انداز میں چیختے ہوئے کہا۔ فکر مت کرو یعقوب، تمہاری بیٹی محفوظ ہے، عمران نے نرم لہجے میں کہا۔ تو یعقوب نے یک لخت آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر عمران کو دیکھنا شروع کر دیا۔ او آپ پرنس، آپ یہاں پہنچ گئے ہیں، یعقوب نے ایسے لہجے میں کہا جیسے اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہ آ رہا ہو، اور عمران نے آگے بڑھ کر اس کے ہاتھوں کے گرد موجود لوہے کے کڑوں کو بٹن دبا کر انہیں کھول دیا۔ اب اپنے پیروں کے کڑے خود کھولو، عمران نے پیچھے ہٹتے ہوئے کہا۔ اسی لمحے زرینہ دوڑتی ہوئی آگے بڑھی اور نیچے جھکتے ہوئے باپ سے جا کر لپٹ گئی۔ بابا، یہ رحمت کے فرشتے ہیں بابا، زرینہ نے سسکیاں لے کر کہنا شروع کر دیا۔ ہاں بیٹی، یہ واقعی رحمت کے فرشتے ہیں، یعقوب نے مسکراتے ہوئے اس کی پشت پر تھپکی دیتے ہوئے کہا اور زرینہ پیچھے ہٹ گئی۔ پھر یعقوب نیچے جھکا اور اس نے کڑوں کو کھول کر اپنے پیر آزاد کرا لیے۔ یعقوب، اب یہ بتاؤ کہ یہ کرسی پر بیٹھا ہوا آدمی کون ہے؟ عمران نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ یہ سورما ہے، بلیک ہاؤنڈز کے سیکشن 3 کا انچارج، یعقوب نے کہا۔ اور پھر اپنے اغوا ہونے سے لے کر یہاں آنے اور اپنے ہونے پر تشدد اور پھر زرینہ کو یہاں لانے اور اس کا لباس پھاڑنے تک کے سارے حالات بتا دیے۔ یہ اتنا بڑا صدمہ تھا کہ میں بے ہوش ہو گیا اور اب مجھے ہوش آیا ہے، یعقوب نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ صفدر، اس سورما کو یعقوب کی جگہ زنجیروں میں جکڑ دو، عمران نے کہا۔ اور صفدر کرسی پر بے ہوش پڑے ہوئے سورما کو اٹھا کر اس طرف کو بڑھا جدھر زنجیریں تھیں اور صدیقی اور نعمانی نے آگے بڑھ کر اس کے ساتھ زنجیروں میں پیر جکڑ دیے۔ کیپٹن شکیل بھی اندر آ چکا تھا۔ ان دونوں کو اٹھا کر باہر لے جاؤ اور انہیں آف کر دو، عمران نے زرینہ کی طرف دیکھتے ہوئے اپنے ساتھیوں سے کہا، اور اس کے ساتھی سمجھ گئے کہ عمران زرینہ کی وجہ سے یہاں ہلاک نہ کرنا چاہتا تھا، چنانچہ وہ آگے بڑھے اور پھر صدیقی اور نعمانی نے گھسیٹتے ہوئے کمرے سے باہر کی طرف لے گئے۔ صفدر، یہاں فون ہوگا، یعقوب صاحب زخمی ہیں، پہلے ان کے زخموں کی بینڈیج کرو اور پھر انہیں فون کراؤ تاکہ یہ اپنے مینیجر اور دوسرے لوگوں کو تسلی دے سکیں، عمران نے صفدر سے کہا۔ آئیے یعقوب صاحب، صفدر نے کہا۔ یعقوب صاحب، بس یہ خیال رکھیں کہ کسی کو یہاں کا پتہ نہ بتائیں، عمران نے یعقوب سے مخاطب ہو کر کہا، اور یعقوب نے اس بات میں سر ہلا دیا اور پھر زرینہ کو اپنے ساتھ چلنے کا اشارہ کر کے وہ باہر کی طرف چل پڑا، جبکہ عمران نے جیب سے وہی شیشی نکالی اور ساتھ کھڑے کیپٹن شکیل کی طرف بڑھا دی۔ اسے ہوش میں لے آؤ کیپٹن، عمران نے کہا، اور کیپٹن شکیل نے اس کے ہاتھ سے وہ والی شیشی لے لی اور زنجیروں میں بندھے ہوئے سورما کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے شیشی کا ڈھکنا کھولا اور اس کا دہانہ اس کی ناک سے لگا دیا۔ چند لمحوں بعد اس نے شیشی ہٹائی اور اس کا ڈھکنا لگا کر اسے واپس عمران کی طرف بڑھا دیا۔ اب یہ کوڑا اٹھا لو تاکہ سورما کی قوت برداشت چیک ہو سکے، عمران نے شیشی لیتے ہوئے کہا۔
کیا آپ اس پر عام انداز میں تشدد کریں گے؟ کیپٹن شکیل نے حیران ہو کر پوچھا۔ ہاں، یہ اسی قابل ہے۔ اس نے زرینہ کو اغوا کر کے اس کے باپ کے سامنے اسے اپنے آدمیوں سے بے عزت کرانے کی کوشش کر کے اپنے آپ کو انسانیت کے درجے سے نکال کر جانوروں کے درجے میں پہنچا دیا۔ اگر ہم چند لمحے مزید لیٹ ہو جاتے تو شاید یہ باپ بیٹی دونوں پھر زندہ نہ رہ سکتے تھے، عمران نے انتہائی سرد لہجے میں کہا، اور کیپٹن شکیل نے اس بات میں سر ہلا دیا اور خون آلود کوڑا اٹھا لیا۔ اسی لمحے سورما ہوش میں آنے لگ گیا اور پھر اس کی آنکھیں ایک جھٹکے سے کھل گئیں اور دوسرے لمحے وہ انتہائی حیرت سے ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ کک کک، یہ کیا؟ یہ میں بندھا ہوا ہوں؟ او کون ہو تم؟ کون ہو تم؟ سورما نے انتہائی حیرت بھری آواز میں چیختے ہوئے کہا۔ تمہارا نام سورما ہے اور تم بلیک ہاؤنڈز کے سیکشن 3 کے انچارج ہو، عمران نے سرد لہجے میں کہا۔ او تم کون ہو؟ سورما نے یک لخت ہونٹ دبا کر بات کرتے ہوئے کہا، وہ ذہنی طور پر سنبھلا ہوا تھا۔ میرا نام پرنس ہے اور میں یعقوب کا دوست ہوں، اور میں وہی ہوں جس کی تلاش کے لیے تم نے یعقوب کو اغوا کرایا تھا، عمران نے جواب دیا۔ او تم یہاں پاکیزیہ سیکرٹ سروس کے آدمی ہو، مگر یہاں میرے ساتھی کہاں ہیں؟ تم اندر کیسے آ گئے؟ یہاں تو زبردست سائنسی نظام، سورما نے حیران ہو کر کہا۔ تمہارے سائنسی نظام نے ہمیں واقعی موت کے دہانے پر پہنچا دیا تھا۔ ہم نے پہلے باہر سے بے ہوش کر دینے والی گیس کے کیپسول یہاں فائر کیے تھے، اس سے یہاں اوپر موجود افراد تم سمیت تو بے ہوش ہو گئے، لیکن نیچے تہہ خانے میں جو تم نے مشین روم بنا رکھا ہے وہاں تک اس کے اثرات نہ پہنچ سکے، اس لیے وہاں موجود تمہارے 2 آدمی ہوش میں رہے، اور پھر جب ہم عقبی دیوار پھاند کر اندر داخل ہوئے تو سائڈ گلی بند کر کے تمہارے آدمیوں نے ہم پر چھت سے گولیوں کی بارش کر دی۔ اب لیکن یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ تم نے یہاں کافی پرانا نظام فٹ کر رکھا ہے۔ بہرحال میں اس نظام سے واقف تھا، اس لیے ہم نے سائڈوں میں ہو گئے اور گولیوں کی بارش درمیان میں ہوتی رہی۔ پھر ہم درمیان میں ہو گئے اور گولیوں کی بارش سائڈوں میں ہوتی رہی۔ پھر ہم درمیان میں ٹیڑے میڑے انداز میں لیٹ گئے جیسے ہم ہٹ ہو گئے ہوں۔ تمہارے آدمیوں نے ہمیں چیک کیا اور یقیناً انہوں نے ہمیں مردہ سمجھا، اس لیے انہوں نے سائڈیں کھولی اور ہم کوٹھی کے اندر آ گئے، اور تمہارے آدمی مشین روم سے باہر آئے تو ہم نے ان کا خاتمہ کر دیا، اور اس کے ساتھ ہی تمہارے علاوہ یہاں موجود ہر آدمی کا خاتمہ کر دیا گیا ہے، عمران نے سرد لہجے میں کہا۔ کرسچن درست کہہ رہا تھا کہ تم انتہائی خطرناک لوگ ہو۔ بہرحال اب تم کیا چاہتے ہو؟ سورما نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ کرسچن کون ہے؟ عمران نے پوچھا۔ سیکشن 1 کا انچارج، سورما نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ سیکشن 4 کا انچارج منوہر تھا۔ اس کا تو ہم نے خاتمہ کر دیا۔ تم سیکشن 3 کے انچارج ہو، کرسچن سیکشن 1 کا، لیکن سیکشن 2 کا انچارج کون ہے؟ عمران نے کہا۔ ارجن، سورما نے جواب دیا۔ اوکے، اب تم یہ بتاؤ کہ تم نے سیکشن ہیڈ کوارٹرز کو کہاں شفٹ کر دیا ہے، پوری تفصیل بتا دو، عمران نے کہا۔ تو تمہارا کیا خیال ہے کہ تم میری زبان کھلوا سکو گے؟ کوشش کر کے دیکھ لو، سورما نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ میں نے منوہر کی زبان کھلوائی تھی لیکن اس کے جسم پر خراش تک نہ آئی تھی۔ اگر تم یعقوب کی نوجوان بیٹی کو اغوا کر کے یہاں اس کے باپ کے سامنے اسے بے عزت کرنے کی ناپاک کوشش نہ کرتے تو تمہارے ساتھ بھی میں وہی طریقہ استعمال کرتا، کیونکہ مجھے معلومات سے غرض ہے تم پر تشدد کرنے سے نہیں، لیکن تم نے یہ گناؤنی حرکت کر کے اپنے آپ کو انسانیت کی صف سے باہر نکال دیا، اس لیے تم پر بھی ایسا ہی تشدد ہوگا جیسے جانوروں پر ہوتا ہے، عمران نے گھراتے ہوئے کہا۔ تم جو چاہے کر لو، میری زبان نہیں کھل سکتی، اور یہ بھی سن لو کہ تم یہاں زیادہ دیر تک زندہ نہ رہ سکو گے، سورما نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ چلو کیپٹن شکیل، شروع ہو جاؤ، جب تک اس کی زبان نہ کھلے تمہارا ہاتھ نہیں رکنا چاہیے، لیکن اس بات کا خیال رکھنا کہ یہ مرنے نہ پائے، عمران نے کیپٹن شکیل سے مخاطب ہو کر کہا۔ آپ فکر نہ کریں، سب کام آپ کی مرضی کے مطابق ہی ہوں گے، کیپٹن نے جواب دیا، اور دوسرے لمحے شراب کی تیز آواز کے ساتھ ہی کمرہ سورما کے حلق سے نکلنے والی چیخ سے گونج اٹھا، اور پھر تو جیسے کوئی مشین چل پڑتی ہے اسی طرح کیپٹن شکیل کا بازو مسلسل حرکت میں آ گیا اور کمرہ سورما کی کربناک مسلسل چیخوں سے گونجنے لگ گیا۔ عمران اطمینان سے پیچھے ہٹ کر کرسی پر بیٹھ گیا۔ 15-20 کوڑے کھانے کے بعد سورما بے ہوش ہو گیا، اور کیپٹن شکیل نے کوڑا وہیں پھینکا اور آگے بڑھ کر اس نے دونوں ہاتھوں سے اس کا ناک اور منہ بند کر دیا، اور چند لمحوں بعد سورما ہوش میں آنے لگا تو کیپٹن شکیل پیچھے ہٹا اور اس نے جھک کر ایک پر پھر کوڑا اٹھا لیا۔ سورما چیختا ہوا دوبارہ ہوش میں آ گیا، اس کے پورے جسم پر زخم ہی زخم تھے، لیکن یہ زخم گہرے نہ تھے کہ اس کی موت واقعہ ہو سکتی۔ کیپٹن شکیل نے کوڑے کو ایسے انداز میں استعمال کیا تھا کہ سورما کو جسمانی تکلیف تو پہنچے لیکن اس کی موت واقعہ نہ ہو سکے۔ تم کچھ کھا لو تم، سورما نے ہوش میں آتے ہی چیختے ہوئے کہا، لیکن اسی لمحے کیپٹن شکیل کا ہاتھ حرکت میں آیا اور اس پر سورما کے حلق سے نکلنے والی چیخ انتہائی کربناک تھی، اس کا زنجیروں میں بندھا ہوا جسم پانی سے نکلنے والی مچھلی کی طرح تڑپنے لگا تھا۔ کیپٹن شکیل نے اس پر کوڑا اس انداز میں مارا تھا کہ سورما کی دائیں آنکھ بھی اڑ گئی تھی۔ کٹ شو، آپ دوسری آنکھ بھی برابر کر دو، عمران نے ایسے لہجے میں کہا جیسے کیپٹن شکیل نے کوئی کارنامہ سر انجام دیا ہو، اور کیپٹن شکیل کا ہاتھ ایک بار پھر حرکت میں آیا، لیکن اس پر بائیں آنکھ کی بجائے اس کی ناک پر کوڑا پڑا اور آدھی سے زیادہ ناک بھی اڑ گئی۔
اور ساتھ ہی گالوں پر زخم کی لکیر سی پڑ گئی۔ ارے کیا ہوا؟ کیا نشانہ صحیح نہیں رہا؟ آنکھ برابر کرو آنکھ، عمران نے کہا۔ رک جاؤ میں بتاتا ہوں، رک جاؤ، مجھے اندھا نہ کرو، رک جاؤ، سورما نے یکلخت گگیاتے ہوئے لہجے میں کہا، اور عمران نے ہاتھ اٹھا کر کیپٹن شکیل کو روکا اور پھر کرسی سے اٹھ کر وہ اس کی طرف بڑھ گیا۔ بتاؤ کہاں بنائے ہیں سیکشنز ہیڈ کوارٹرز؟ عمران نے انتہائی سرد لہجے میں کہا۔ پانی، مجھے پانی پلواؤ، میں مر جاؤں گا، مجھے پانی پلواؤ، سورما نے ڈوبتے ہوئے کہا۔ اور اس کے ساتھ اس کی گردن ڈلک گئی۔ پانی لے آؤ کیپٹن شکیل، عمران نے مڑ کر کیپٹن شکیل سے کہا، اور کیپٹن شکیل کوڑا وہیں پھینک کر دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ عمران واپس آ کر کرسی پر بیٹھ گیا۔ اسی لمحے یعقوب اندر داخل ہوا۔ میں نے زرینہ کو واپس بھجوا دیا ہے، اس کا زیادہ دیر یہاں رہنا غلط بات تھی، آپ کے ایک ساتھی سے چھوڑنے گئے ہیں، یعقوب نے کہا، اور عمران نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ تھوڑی دیر بعد کیپٹن شکیل کے ساتھ ہی صفدر و نعمانی بھی اندر داخل ہوئے۔ کیپٹن شکیل کے ہاتھ میں پانی کا جگ تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر ایک ہاتھ سے بے ہوش سورما کے جبڑے بھینچے اور پھر اس کا چہرہ اوپر کی طرف کر کے اس نے اس کے کھلے منہ میں پانی انڈیلنا شروع کر دیا۔ جب کافی سارا پانی اس کے حلق سے نیچے اتر گیا تو کیپٹن شکیل پیچھے ہٹا اور اس نے جگ میں موجود پانی اس کے جسم پر انڈیل دیا، اور سورما نے چند لمحوں بعد کراہتے ہوئے اپنی اکلوتی آنکھ کھول دی۔ اس کا چہرہ زخمی ہونے کے ساتھ ساتھ تکلیف کی شدت سے بری طرح مسخ ہو رہا تھا۔ اکلوتی آنکھ بھی تکلیف کی شدت سے سرخ ہو رہی تھی۔ بولو ورنہ، عمران نے کرسی سے اٹھ کر اس کی طرف بڑھتے ہوئے کہا۔ مجھے کچھ نہیں معلوم، بے شک مجھے اندھا کر ڈالو، مار ڈالو، لیکن میں بلیک ہاؤنڈ سے غداری نہیں کر سکتا، سورما نے کہا۔ وہ ذہنی طور پر ایک بار پھر سنبھل چکا تھا۔ تم واقعی سورما بننے کی کوشش کر رہے ہو، عمران نے گھبراتے ہوئے کہا۔ میں کچھ نہیں جانتا، سورما نے اور زیادہ سخت لہجے میں کہا۔ دیوار کے ساتھ خنجر لٹکا ہوا ہے، وہ اتار کر مجھے دو، عمران نے مڑ کر نعمانی سے کہا، اور نعمانی تیزی سے دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ سورما نے آنکھ بند کر رکھی تھی اور وہ اس طرح لمبے لمبے سانس لے رہا تھا جیسے اپنی قوت مدافعت کو طاقتور بنانے کی کوشش کر رہا ہو۔ چند لمحوں بعد خنجر عمران کے ہاتھوں میں پہنچ چکا تھا، اور خنجر ہاتھ میں پکڑتے ہی عمران کا ہاتھ حرکت میں آیا اور اس کے ساتھ ہی کمرہ سورما کی چیخ سے گونج اٹھا۔ عمران نے اس کی آدھی سے زیادہ غائب شدہ ناک کے باقی ماندہ دائیں حصے پر خنجر سے کٹ لگایا تھا، اور سورما کا جسم بری طرح تڑپنے لگا۔ عمران کا ہاتھ ایک بار پھر حرکت میں آیا اور ناک کی دوسری طرف کے باقی حصے کا بھی یہی حشر ہوا، اور عمران نے خنجر ایک طرف پھینک دیا۔ اب تم تو کیا، تمہارے فرشتے بھی بولیں گے، عمران نے گھرراتے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس کی مڑی ہوئی انگلی کا ہک سورما کی پیشانی پر ابھرنے والی رگ پر پڑا، اور سورما کے حلق سے ایک پر ایسی چیخ نکلی جیسے یہ چیخ دل کی اتھاہ گہرائیوں سے نکلی ہو۔ بولو، عمران نے دوسری ضرب لگائی۔ بتاتا ہوں، رک جاؤ، ایسا ہولناک عذاب، رک جاؤ، بتاتا ہوں، اس پر سورما نے ہذیانی انداز میں چیختے ہوئے کہا۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو پلیز لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ جزاک اللہ۔